الحمد لوليه والصلاة لآله وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل صدر احترام مہمانان مکرم، علماء کرام اور بزرگ شخصیات اور محترم حاضرین اور عزیز طلباء، بندہ خاکسار کو اس وقت کوئی خطابت کا موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں۔ ہمارے اکابر علماء ربانیین اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، آپ حضرات وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے ان کی قیمتی نصائح سے مستفید ہوں گے۔ در حقیقت اس وقت ایک مسابقہ خطابت طلباء کرام کے درمیان کیا گیا، اس میں ہم تمام حضرات شریک رہے۔ خطابت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا اور ماننا اور اس پر عمل کرنا اور اس میدان میں تعلیم، ترویج اور ترقی، یہ تمام کیا چیزیں ہیں، یہ آپ حضرات علماء ربانیین کی زبانی وقتاً فوقتاً سنتے آئے ہیں۔ خطابت یقیناً دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ اور اشاعت اور ترویج کا ایک اہم ترین مؤثر اور باوقار ذریعہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے، تلوار و خنجر ہے، خطابت نے ہزاروں گل کھلائے ہیں زمانے میں، بہت گلکاریاں ملتی ہیں ماضی کے فسانے میں۔ خطباء اعظام کا ایک اپنا الگ وقار، ایک اپنی الگ شخصیت، ایک اپنی الگ پہچان ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ان مدارس دینیہ میں طلباء کرام کی جہاں دیگر صلاحیتوں کو پرنور اور پررونق بنانے کی کوششیں اور سعی کی جاتی ہے، وہیں ایک اہم ترین عنوان خطابت کا، تاکہ دعوت و تبلیغ کے پیغام کو صحیح طریقے پر پہنچایا جا سکے اور ایک بچہ، ایک طالب علم، ایک نوجوان عالم دین اسلام کی تعلیم، اسلام کی تبلیغ اور اپنے مافی ضمیر کو عوام تک پہنچانے کا بہترین ہنر سیکھ سکے۔ چنانچہ ہمارے مدرسے جامعہ قاسم العلوم کے اندر حضرت اقدس قاری محمد انوار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے تمام اسٹاف کے ذریعے سے یہ پورے سال کی محنت آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے متعلق زبان یہ کہنے سے قاصر ہے کہ کس بچے کو اعلیٰ کہا جائے، کس بچے کو اوسط کہا جائے، کس کو ادنا کہا جائے، کس بچے کو اول پوزیشن کا انعام دیا جائے، کسے دوم پوزیشن سے نوازا جائے اور کس کے نام کے متعلق سوم پوزیشن کا تعارف کیا جائے۔ یقینی طور پر تمام طلباء نے بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بہت عمدہ انداز میں اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا۔ دیکھنے میں محسوس ہوا کہ بحمداللہ تعالی حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام مدرسے کے اساتذہ کرام کی یہ سالوں کی محنت آج ہمارے سامنے پیش کی گئی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تعالی بچے تمام کے تمام اول پوزیشن کے مستحق ہیں، اگر دیکھا جائے بچوں کی تعلیم اور تقریر اور خطابت۔ لیکن فرق مراتب دنیا کا حصہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پہلے پروگرام میں پوزیشن لے آیا ہو، لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس کا نام رہ جائے۔ دو ساتھیوں نے ان چیزوں کو متعین کیا ہے، الگ الگ ترتیب دی گئی ہے، اور ان دونوں کو ملا کر نمبرات میں سے اول اور دوم پوزیشن اور سوم پوزیشن نکالی جا رہی ہے۔ لیکن جو بچے الحمدللہ تمام بچوں نے بہترین ترتیب کے ساتھ اپنی تقریر پیش کی، ان تمام کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو اور حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں خود اپنی جانب سے اور اپنے تمام سامعین کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر اسی طریقے پر یہ محنت جاری رہی تو انشاءاللہ تعالی جامعہ عربیہ قاسم العلوم کا نام بہت بلند ہوگا، بہت اعلیٰ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کا فیض تا دیر باقی رہے گا۔ لیکن
جن تمام بچوں نے شرکت کی اور وہ نمایاں پوزیشن سے، نمایاں انتخاب سے محروم رہے، یعنی اول دوم اور سوم پوزیشن نہیں آئی، ان کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں جب کبھی بھی آپ ایک قدم نیچے آتے ہیں تو وہ نیچے ہے نا آپ کو اوپر اٹھنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان کی کامیابی میں کبھی بھی اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آنے والے وقت میں اس کمی کو پورا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو جاننے والے اور ماننے والے ہیں۔ قرآن و سنت نے ہمیں ہر قدم پر سر اٹھا کر جینے اور ہر کمزوری کے بعد طاقت حاصل کرنے اور ہر پستی کے بعد عروج کی طرف کو قدم رکھنے کا حوصلہ اور تعلیم دی ہے۔ وہ بچے آئندہ کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور ہر بچہ یہ کوشش کرے کہ آئندہ ہونے والے خطابت کے مسابقے میں وہ پہلی پوزیشن لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچوں کو، ان کے والدین کو اور تمام اساتذہ کو اور حضرت محتمین صاحب، تمام مہمانان اعظام، تمام طلبہ اور مدرسے کے تمام معاونین کو عمدہ سے عمدہ جزا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بدلہ عنایت فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب ان بچوں کی جو نمایاں کامیابی ہے آپ حضرات کے سامنے